جی جی جی، بہت بہت شکریہ جی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پل کے بارے میں بتایا تھا کہ پل بھی کچھ کام کر رہی ہے پاکستان میں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ. تو اس میں کیا پروجیکٹس ہیں جس سے آپ کون سے پروجیکٹس ہیں یا وہ کون سی آپ کی اس وقت کمیونٹی کے اندر آپ کی انوالومنٹ ہے جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میں پہلے تھوڑا سا آپ کو مدثر بتاؤں کہ پل ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ کے نام سے یہ 20 سال پہلے چھوٹی سی آرگنائزیشن 5-6 لوگوں پہ مبنی یہ بنی تھی. اور اس کا پرائمری جو فوکس ہے نا کہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم پیپل آف پاکستان کو آپٹیمل ہیلتھ اور ویل بینگ پرووائڈ کریں. ان پرٹیکولر ہمارا فوکس ہے ان کی مینٹل ہیلتھ. اور یہ مینٹل ہیلتھ ہم اکراس دا لائف کورس یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے اور ٹل دے آر اینڈ آف لائف پہ وہ آتے ہیں. تو فرام pregnancy to postnatal to young children to young adults, working adults and older adults. اور ہماری جو ریمٹ ہے وہ کامن مینٹل ڈس آرڈر سے لے کے سیویئر اینڈ انڈیورنگ مینٹل النس جیسے ہم نے نام پہلے لیے اسکیزوفرینیا, سائیکوسس. اور ہماری بہت مطلب ہم کام کرتے ہیں, ہمارا بہت بڑا ریسرچ فوکس ہے. ہم شروع کرتے ہیں گراس روٹ لیول سے کہ ہم کمیونٹی میں جا کے اویئرنیس ریز کریں یہ کامن مینٹل ڈس آرڈرس پہ. اور ہم وہاں پر کمیونٹی میں لوکل لینگویجز میں کیونکہ ہم اکراس 7 سٹیز ہیں پاکستان کی تو ہم یہ انفارمیشن ان ڈفرینٹ لینگویجز اکراس پاکستان ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم وہاں سیمینارز کرتے ہیں, ہم وہاں ہیلتھ ڈیز آرگنائز کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ایک گراؤنڈ لیول پہ کام ہے. مگر اس کے علاوہ آئی تھنک ہم پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو ایک ریسرچ اس لیول پہ کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل فنڈرز چاہے وہ نارتھ امریکن ہو, یو کے سے ہماری بہت کولیبوریشن ہے, ہماری MRC, UKRI اور جو بڑی فنڈنگ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ کر رہے ہیں ڈپریشن سے لے کے سیریس مینٹل النیسز سے, بات چیت کی تھراپی سے لے کے ناول دوائیوں سے, ایسی دوائیاں جو ان النیسز میں پہلے نہیں یوز ہوئی ہیں ان کی ٹرائلز. ہمارا بہت بڑا کام پاکستان میں ہو رہا ہے سیلف ہارم اور سوسائڈ پہ. دنیا میں سب سے لارجسٹ ٹرائل جو لوگ سیلف ہارم انٹرونشن ہوا ہے وہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو ایک ڈرگ ٹرائل جس میں پروفیسر عمران اور ٹیم شامل تھی, ناول ٹریٹمنٹ جو اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بائیوٹک کو یوز کیا گیا ہے ان دیز النیسز, وہ بھی پاکستان میں ہوا ہے. ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ بہت بڑا کام ہے. اب ہم اولڈ ایج جو بڑھاپے کی بیماریاں ہیں جیسے ڈیمینشیا ہم اس میں کام کر رہے ہیں. تو میں مدثر پورے دن بیٹھ کے میں پل کی بات کر سکتی ہوں تو میں بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گی. ایک اور بہت بڑا حصہ ہے جو آئی تھنک امپورٹنٹ ہے میں شیئر کروں کہ دیکھیں پاکستان میں ہمارے ینگ سائیکالوجسٹس ہیں جو گریجویٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی ٹریننگ اس لیول پہ کرا رہے ہیں جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ. سو ہم کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بلڈنگ پہ بہت کام کر رہے ہیں. ہم پچھلے 5 سال سے اپنے ینگ ریسرچرز کو شارجہ لے کے جاتے ہیں, وہاں دنیا سے ایکسپرٹس آتے ہیں جو ان کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس پہ ٹرین کرتے ہیں. ان کی یہاں پر ریگولر سپرویژن باہر کے ایکسپرٹ سے ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہم اتنے اچھے بچے آگے پروموٹ کر رہے ہیں جو آگے جا کے بہت بڑے انشاءاللہ سائنٹسٹس اور ریسرچرز بنیں گے. تو مدثر میں تو I can keep on going. سو ہم اب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہم اور ہماری جیسی اور آرگنائزیشنز, اور ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں.
جی اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ میڈیا کو چاہیے کہ اس طرح کی جو پازیٹیو انفارمیشن ہے یا جو ریسرچ ہے، جس میں بھی آپ نے ٹرائلز کی بات کی کہ جو سوسائڈ پریونشن کے ساری دنیا میں سب سے زیادہ ٹرائلز اس وقت بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کو میڈیا پہ آنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام ہے، جو پاکستانی برینز ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ریسرچ کے میں اپنا جو ہے وہ کردار الحمد للہ. دیکھیں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ مدثر، اور ہمیں اس میں بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہماری کم از کم 3 یا 4 ایسی فیلڈز ہیں جس میں پاکستان کا میپ جو ہے، پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ورلڈ میپ پہ چھوٹے چھوٹے جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ اللہ کی شکر ہے کہ وی آر ون آف دا ورلڈ لیڈرز. اینڈ اور ایسی چیزیں جس میں باقی دنیا ہم سے سیکھ رہی ہے، اور ہمیں ساری دنیا ہم اپنے ایکسپیرینس، اپنی ریسرچ شیئر کرتے ہیں. تو یو رائٹ، اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، تاکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے ان بچوں پہ، یہ ینگ پاکستانیز جو ایکسپرٹس جو یہاں ٹرین ہو کے جو ڈیلیور کر رہے ہیں، کہ وہ ورلڈ پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ نہ صرف کمپیٹ کر رہے ہیں بلکہ ایکسل کر رہے ہیں الحمدللہ. جی اس وقت جو یہ کووڈ-19 کی جو سچویشن ہوئی ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر کسی لیٹ سے کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ انگزائٹی میں ہے یا سٹریس میں ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، سب کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ہر کوئی اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. مگر ہمیں اس میں یہ پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی وارز یا اور ڈیزاسٹرز دنیا میں پہلے بھی آئی ہیں، وہ ختم ہوئی ہیں، لوگ اس سے باہر آئے ہیں، انشاءاللہ اس کی دوا بھی نکل آئے گی اور یہ چیز ایک تھنگ آف دا پاسٹ ہو جائے گی. اس سے ہماری لرننگ یہ ہوئی ہے کہ جو بھی یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں لوگوں نے اس میں سے بہت پازیٹیو بھی نکلا ہے، لوگوں کو اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم ملا ہے، لوگوں نے وہ چیزیں کی ہیں جو شاید وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو وقت نہیں ملتا تھا. ہم اپنے اللہ کے زیادہ قریب آئے ہیں. اتنی بڑی چیز اس میں یہ دیکھی گئی ہے کہ ہم میں جو کمپیشن اور ہم نے جو دوسروں کے لیے دیا ہے، جو پاکستان میں لوگوں نے چیریٹی یا جو پوری دنیا میں جو لوگ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں سے بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی بھی ہیں. اور مجھے یہ کہ ہمیں اس میں پازیٹیو رہنا چاہیے، ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے. دس از گوئنگ ٹو گیٹ اوور، ویل کم آؤٹ آف اٹ، ویل کم آؤٹ آف اٹ اسٹرانگر. اور ہمیں بس اس لاک ڈاؤن میں بھی میری ایڈوائس لوگوں کو یہی کہ جیسے عمران پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا روٹین رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ سے کنیکشن رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی نیند، اپنے ٹائمنگ، ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت میڈیا میں جو بھی چل رہا ہے، انسٹا پہ، اس پہ اوور لوڈ اپنے آپ کو نہ کریں، کیونکہ کچھ انفارمیشن اس میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو کریکٹ نہ ہو، جو آپ کو اننیسیسری وری کرے. تو آپ اپنے اس کا ایک ٹائم سیٹ کریں. عمران آپ کچھ اور ایڈ کرو گے؟ ہیلدی ایٹنگ تو اپنی غذا کا تو خیال رکھیں، ساتھ ایکسرسائز ضرور کریں تاکہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں. سوشل کنیکٹیوٹی میڈیا کے تھرو بہت ضروری ہے، بہنوں بھائیوں سے، فیملی سے، پیرنٹس سے، فرینڈس سے، تاکہ ان سب دیکھیں ٹائم بھی ہے، ان سے کنیکٹ بھی کہتا ہے. تقریباً ساری دنیا میں ہر جگہ لوگ اس وقت گھر پہ ہاؤس باؤنڈ ہوئے ہوئے نا، تو اٹس اے پرفیکٹ ٹائم کہ آپ سب سے کنیکٹ کر لیں. آپ چاہے ویڈیو کانفرنسنگ کریں، آئیڈیلی ویڈیو کانفرنس، تاکہ لوگوں کی شکلیں بھی نظر آئیں. شاید اتنے رشتہ داروں سے ہم نے پچھلے 20 سال میں باتیں نہیں کی ہیں، اور کلیکٹیولی ایک پلیٹ فارم پہ جتنا ہمیں اب کرنے کا موقع مل رہا ہے، سو وہ ایک اسٹرینتھ ہے. وہ عبادت کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، اپنی لائف کے بارے میں ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم مل رہا ہے مشکل وقت، لیکن اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، اس میں ہمیں ریزیلینس بلڈنگ کا بھی ہمیں ٹائم ملا ہے، اپنی سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ملا ہے، اپنا موازنہ کرنے کا ٹائم ملا ہے. تو جہاں یہ مشکل وقت بھی ہے، لیکن اس سے ہم نے اس مشکل وقت سے بہت سیکھا بھی ہے، بہت ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا سیکھ لیا. فار ایگزامپل اب ہم بے شمار پیشنٹس ہم کلینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ویڈیو کانفرنسنگ سے دیکھ رہے ہیں. لاٹ آف انٹرونشنز ہمارے تھراپسٹ اب لوگوں کو ویڈیو لنک سے ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اس میں دنیا بہت شرنک بھی ہوئی ہے، اور ہمیں ٹیکنالوجی کا پراپر پازیٹیو استعمال کرنا بھی آیا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اب آپ فائنل میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے اس وقت پوری اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو، جو پوری دنیا میں یہ شو سننے والے ہیں، ان کو آپ کیا فائنل میسیج دینا چاہیں گے؟ اگر میں اس کو ایک نیٹ شیل میں سمرائز نہیں کرنا چاہوں، اس کا مرکہ
پیش کرنا چاہوں جو ہماری پچھلے آدھے گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ دیکھیں ذہنی صحت کی پرابلمس، ذہنی صحت ہماری ایک روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے. ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، روزمرہ زندگی میں ایکسلنس، اپنی بیسٹ پرفارمنس کے لیے اپنی ذہنی صحت کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. پرابلمس، سٹریسز، ٹینشن زندگی میں کسی کو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اور آتے رہیں گے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے. ان سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں طریقے آنے چاہیے. مشکلات آتی ہیں، مشکلات گزر بھی جاتی ہیں، لیکن ان سے ہم کیسے کس طرح سے ان سے ہم اپنی اس آزمائش سے گزریں، اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم کوئی مشکل وقت ہو لوگوں سے اپنی کھڑی مشکل شیئر کریں، ہم تھوڑی سی اپنی میڈیٹیشن کر لیں، اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے مانگ لیں، اور ساتھ ایکسرسائزز کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو اسپیشلسٹ سروسز کو رجوع کریں. تو یہ ایک ایسی چیز نہیں، اچھا یہ بیماری اچھوت نہیں ہے، اس کا علاج ہے. لوگ 100% ریکور کر کے اپنی نارمل لائف میں فنکشنلی فلی انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ اگر خدا نخواستہ کسی پہ ایک دفعہ اسٹریس یا ٹینشن ہو گئی کہ اس کی وہ ساری عمر کے لیے، ساری لائف ٹائم کے لیے وہ مفلوج ہو کے رہ گئے. ایبسولوٹلی ناٹ. بس میرا فائنل یہ ہوگا کہ ایک تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت ہی بہترین ٹاپک اور ایسا ایشو جس کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں مینٹل النس بالکل بھی فرق نہیں ہے کہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو جائے یا بلڈ پریشر ہو جائے. اسی طرح اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم تو نہیں ہیزیٹیٹ کرتے. اگر ہڈی ٹوٹتی ہے تو کیا کوئی سوچتا ہے؟ فوراً ہسپتال جاتا ہے، دکھاتا ہے. ہمیں اسی طرح اپنی ذہنی صحت کے لیے بھی ٹریٹمنٹ سیکنگ میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. ہیلپ موجود ہے اینڈ وی شوڈ اویل اٹ. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ مدثر. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے شو میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ شیئر کی. تو ناظرین یہ تھی پروفیسر نسیم چودھری صاحبہ جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ کی CEO ہیں، اور ان کے ساتھ تھے پروفیسر عمران بشیر چودھری صاحب، اور انہوں نے ہمیں بہت ویلیویبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. تو انشاءاللہ اگلے شو میں ہم پھر اسی ٹاپک پر بات کریں گے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ کے ساتھ. تو ناظرین اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کچھ ممالک میں جو ہے وہ جو کچھ ریسٹرکشنز ہیں ان میں کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور کچھ میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن ابھی بھی چل رہا ہے. تو اس میں یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن آپ کے پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں، یہ گورنمنٹ کے آفیشیل جو ادارے ہیں ان سے جو آ رہی ہے آپ اسی کو فالو کریں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. اور جو بھی وہ میڈیکل ایڈوائز دے رہے ہیں اس کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں. اور دوسرے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ پر سوشل میڈیا کے تھرو آ رہی ہے اس کو آپ سب سے پہلے ویریفائی کر لیں، اس کے بعد اس کو آگے شیئر کریں یا اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دھیان دیں یا اس پہ عمل کریں. کیونکہ اس وقت جو فیک نیوز ہے یا فیک انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں اس وقت آپ کو ہر جگہ پہ وہ ملے گی. واٹس ایپ کے میسیجز میں، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ یا ٹویٹر پہ، یا کئی ہزاروں لاکھوں ویب سائٹس ایسی ہیں جس پہ فیک انفارمیشن جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے وہ پبلش کر رہے ہیں. تو جس طرح ہم پرانے شوز میں بھی آپ کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جو بھی آپ کو انفارمیشن سرکاری اداروں سے آ رہی ہے، گورنمنٹ آفیشیل سے یا ہیلتھ آفیشیل سے، اس کو آپ فالو کریں. اس سے آپ اور اپنا اور اپنے جو ہے وہ گھر والوں کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو ناظرین اگر ابھی آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یوٹیوب پر جائیں، لیٹس ٹاک ود پاک آپ کو سرچ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ شوز ہیں، انفارمیشن ہے وہ آپ تک جلدی جلدی پہنچتی رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے یا آپ کوئی پروفیشنل ہیں کسی فیلڈ کے اور آپ کے پاس انفارمیشن ہے جس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ہمارے پروفیشنل پورٹل پر بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی اور آپ کو اس شو کا جو ہے وہ حصہ بھی بنا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ اگلے شو میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو لیٹس ٹاک ود پاک آپ کو دیکھتے رہیے. اسٹے ٹیون ود اس اینڈ کیپ واچنگ لیٹس ٹاک ود پاک. آپ اپنے ہوسٹ مدثر ذکی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.